رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا نبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومغاليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صلوات الله خاندان فاطمہ نگہبان رسالت محافظ رسالت ابو الائمہ سید بطحہ سردار مکہ حضرت ابو طالب عمران کی جان گداز اور رحلت کی مناسبت سے آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ گفتگو نسبتاً تاخیر سے شروع ہو رہی ہے، میری مجبوری ہے کہ کسی دوسرے شہر میں پہنچنا ہے، وقت بہت محدود ہے۔ جیسے ہی زہیم بھائی تشریف فرما ہوں تو میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا جو میرے بعد آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ حضرت ابو طالب عمران علیہ التحیۃ والسلام عالم اسلام کی وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ جن کی وفا پر، جن کی اطاعت پر، جن کے علم و معرفت پر، جن کی محافظت رسالت پر اور جن اخلاقی اور انسانی اقدار کو اپنے باب عروج تک پہنچایا، قیامت تک آنے والے باشعور انسان آپ کی شخصیت پر فخر کر سکتے ہیں۔ میں بچوں کے لیے جو بڑی تعداد میں تشریف فرما اور جوانوں کے لیے ذرا سا آپ کی شخصیت کا اجمالی خاکہ اور پھر چند نتائج عرض کر کے زحمتوں کو تمام کروں۔ حضرت ابو طالب عمران کا نام عبد مناف بھی ہے تاریخ کی کتب میں، اور بعض نے عمران بھی کہا ہے، اور ابو طالب آپ کی کنیت ہے جو اتنی مشہور ہے کہ خود نام کی جگہ استعمال ہوتی ہے۔ آپ ختمی مرتبت پیغمبر اسلام سے سن میں، عمر میں 35 سال بڑے تھے، اور آپ کی کل عمر مبارک 83 سال تھی، اور آپ کے والد بزرگوار حضرت عبد المطلب
کی رحلت کے وقت آپ کی عمر مبارک 43 سال تھی، اور پیغمبر کرام اسلام کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت سے تقریباً 2 سال پہلے آپ کی رحلت ہوئی۔ آپ کی زندگی کا آغاز اور پھر ان 83 سالوں کا اگر خلاصہ کیا جائے تو باہر ایک وقت چاہیے۔ آپ کا علم، آپ کی معرفت، آپ کی بصیرت، آپ کی شجاعت، آپ کی طہارت۔ ایک سوال میں اپنے محترم سامعین کے ذہنوں تک اگر منتقل کر سکوں تو سوچئے گا، جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں یہ ابو جعفر یعقوب کلینی نے اصول کافی میں نقل کی، کتاب الحجہ میں، کہ معصوم فرماتے ہیں کہ لولا الحجہ لساخت الارض بأہلہا، اگر حجت خدا روئے زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل سمیت نابود ہو جائے۔ اگر یہ حدیث پہنچی تو روک کر پھر خود سوچئے گا کہ پیغمبر اکرام اسلام سے جو پچھلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ نبینا علیہ تقدیر والسلام، انہیں جب 33 برس کی عمر میں آسمانوں پر اٹھایا گیا، بیت المعمور پر اٹھایا گیا، پروردگار نے 4تھے آسمان پہ بلند کیا، تو جناب عیسیٰ کی زمین سے اٹھائے جانے سے لے کر پیغمبر کرام اسلام تک یہ جو 6.5 پونے 700 سال کا فاصلہ ہے، اس زمانے میں حجت خدا کون تھا کہ زمین نابود نہ ہوئی اور استقرار اور باقی رہی؟ کہ وہی اوصیاء ہیں انبیاء کی، جن میں جناب ہاشم بھی ہیں، جن میں جناب حضرت عبد المطلب بھی ہیں، جن میں ابو طالب عمران بھی ہیں۔ یہ انبیاء کے وہ اوصیاء ہیں، یہ عظیم ترین شخصیات جنہیں حق تعالیٰ نے منتخب کیا امام الانبیاء سید الرسل کی کفالت کے لیے، نگہداشت کے لیے، پرورش کے لیے، تربیت کے لیے۔ میں کس زاویے سے آپ کی عظمت اور بلندی کی اور آپ کی شخصیت کی بلندی کو عرض کروں؟ علم اور معرفت کے اعتبار سے 9 نمبر جلد ہے بحار الانوار کی علامہ مجلسی نے مولا متقیان سے یہ حدیث نقل کی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ تم معرفت حق تعالیٰ کو اپنی نسلوں تک منتقل کرو تو میرے پدر بزرگوار ابو طالب عمران کے اشعار یاد دلاؤ اپنے بچوں کو، تاکہ انہیں معرفت توحید حاصل ہو سکے۔ اور علم میں، ادب میں، معرفت میں آپ کا مقام کیا ہے؟ امام شمس الدین ذہبی تاریخ اسلام کی پہلی جلد میں انہوں نے یہ لکھا کہ لوگ اقسم بن یحییٰ بن اقسم کے پاس گئے اور اس کے پاس جا کے کہا کہ تم نے یہ علم اور بردباری اور یہ سرداری کی قوانین کہاں سے سیکھی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے علم اور بردباری حکیم عرب اقسم بن سیفی سے سیکھی اصول۔ تو اس کے پاس گئے کہ تم نے یہ علم، بردباری، سرداری اور یہ عظمتوں اور فضیلتوں کے قوانین کہاں سے سیکھے؟ تو امام شمس الدین ذہبی نے تاریخ اسلام کی پہلی جلد میں لکھا، کہا کہ حکیم عرب اقسم بن سیفی کی کلمات تھی کہ من حلیف العلم والادب، من حلیف الحلم والادب سید العجم والعرب ابو طالب بن عبد المطلب۔ میں نے یہ سرداری کے اصول ابو طالب عمران سے سیکھے۔ اور بحار الانوار کی 43 نمبر جلد میں علامہ مجلسی نے مولا متقیان سے حدیث نقل کی کہ اس عالم حسقروت میں اور اس کائنات میں ابو طالب عمران وہ واحد شخصیت ہے جس میں اللہ نے 2 باتوں کو یکجا کیا۔ اور علی فرماتے کہ میرے بابا ابو طالب عمران کے علاوہ اللہ نے کسی ذات میں یہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں فرمائی۔ کیا؟ ایک سرداری اور دوسرے ناداری۔ کوئی سردار ایسا نہیں گزرا ہے تاریخ عالم میں جو نادار بھی ہو اور نادار ہوتے ہوئے سردار ہو۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے قریب بردار اور حاجیوں کی ضیافت کس قسم میں تھی؟ ابھی ہمارے محترم بھائی بیان کر رہے تھے، لیکن جو میں اسلامی تاریخوں پر نگاہ رکھتے ہوئے جملے عرض کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے،
اسلام میں یہاں کوئی فضیلت نہیں ہے آپ کہیں مالدار نہ. پیغمبر اکرام اسلام کی نکاح کے خطبے میں بھی ابو طالب عمران نے یہ جملے کے کہ اگرچہ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ نادار ہے لیکن پوری دنیا میں اگر میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ کے کمالات کو، فضائل کو، نجابت کو، شرافت کو، عزت کو، کرامت کو رکھا جائے تو پوری بشریت مل کر میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ کی عزت و نجابت و شرافت کی برابری نہیں کر سکتی. نادار ہوتے ہوئے سرکار نے علی فرما اللہ پریشان نہ ہوا کرو، تاریخی حقیقتوں کو نہ جھٹلایا کیجیے. دولت مند ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی شرف نہیں ہے. مولا متقیہ نے جو امیر شام کی طرف خط تحریر کیا اس کے آخر میں شعر لکھا ہے، فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال. علی فرما رہے امیر شام کو کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر بہت خوش اور راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم عطا کیا اور ہمارے دشمنوں کو مال دیا. کیوں راضی ہیں؟ لأن المال يفنو عن قریب ولكن علم باق لا يزال. اس لیے کہ مال تو بہت جلدی فنا ہو جاتا ہے لیکن علم وہ حقیقت ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے. اس لیے بشریت معصومین کی قدموں پر جھکتی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس علم و معرفت و کمال تھا. اسی لیے خطبہ نکاح میں ابو طالب عمران نے جو دوسرا جملہ استعمال فرمایا، کہا اگرچہ میرے بھتیجے کے پاس مال دنیا کم ہے لیکن دولت ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں ہے جو بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے. لیکن عنقریب پروردگار میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ سے ایک عظیم خبر کو ظاہر کرے گا. اس خطبے کے آخری کلمات ہیں. تو پہلے مرحلے میں سرداری اور ناداری. سب سے پہلے خانہ کعبہ کے قریب بردار اور حاجیوں کی سچائی کرنے والے، انہیں کھانا کھلانے والے حضرت ہاشم تھے. ان کے بعد حضرت عبد المطلب، اور ابو طالب عمران کی عمر 43 سال تھی جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا. اب خانہ کعبہ میں حاجیوں کی ضیافت اور مہمان نوازی کی ذمہ داری ابو طالب عمران کو منتقل ہوئی. اور اتنے کریم اور سخی تھے کہ پانی کے اندر کھجور اور کشمش پھینکواتے تھے تاکہ اللہ کے گھر کے حاجی اور اللہ کے آنے والے مہمان وہ میٹھا پانی پی سکے. اور ان کے لیے بہترین کھانوں کی ضیافت کا اہتمام کرتے تھے. آپ نے دسترخوان امام حسن مجتبیٰ سنا ہے، لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ سے پہلے جو دسترخوان شہرت رکھتا تھا دنیا عرب میں وہ حضرت ابو طالب عمران کا دسترخوان تھا. ہم وقت فقراء، مساکین، غرباء، مفلس توحیدآور افراد آ کر رہائش اختیار کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، سب کی خدمت کرتے تھے، مدد کرتے تھے. اس کے باوجود کہ آپ کے مالی حالات بہت اچھے نہیں ہوتے تھے لیکن اتنے فیاض تھے، اتنے کریم تھے، اتنے سخی تھے، جو کچھ ہوتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. یہاں تک ایک ایسا مرحلہ آیا کہ آپ مقروض ہو گئے لیکن خانہ کعبہ کے حجاج کی ضیافت سے دستبردار نہیں ہوئے اور اپنے چھوٹے بھائی عباس بن عبد المطلب کو بلایا کہ مجھے قرض ہنسنا چاہیے تاکہ میں خانہ کعبہ کے اللہ کے مہمانوں کی ضیافت کا اہتمام کر سکوں. 10,000 درہم اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب سے لیے 1 سال کی. سال گزر گیا. یہ شمس الدین ذہبی نے لکھا اور باقی مورخین نے لکھا ہے، دیار بکری نے لکھا ہے. تاریخ حشام میں سیرت کی سب سے پہلی کتاب، اس میں بھی جناب حشام ابن اسحاق نے لکھا سال گزر گیا ابو طالب عمران وہ رقم نہیں لوٹا سکے اور آپ دوسری مرتبہ کہا اے عباس بن عبد المطلب مجھے مزید قرض چاہیے، میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے مہمانوں کی خدمت میں مجھ سے کوتاہی ہو جائے. برابر قرض لے کر حاجیوں کی خدمت کر رہے اور اب کی دفعہ مجھے 14,000 درہم چاہیے. کہا 14,000 درہم دوں گا لیکن مشروط طور کہ اگر آپ سال مکمل ہونے سے پہلے یہ رقم مجھے نہ لوٹا سکے تو پھر آپ کو خانہ کعبہ کی سرداری سے دستبردار ہونا پڑے گا. کہ مجھے قبول ہے. اور سال گزر گیا، 14,000 درہم نہ لوٹا سکے. تمام مورخین نے لکھا سرداری سے خانہ کعبہ کا یہ اعزاز اور شرف
جو حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد برابر مسلسل سال آپ کے پاس رہا، اس شرف سے دستبردار ہو گئی. علی فرما کہ میرے بابا نے سرداری کو ٹھکرا دیا لیکن مہمان نوازی اور اخلاقی قدروں سے دستکش نہ ہوئے. یہ عظمت ہے، یہ بلندی ہے. یہ ایک طرف، اور دوسری طرف آپ کی طہارت کا عالم کیا ہے. میں نے شروع میں سلام کلام میں سورہ باقی شمس کی آیات پڑھی. دیکھیے کسی سورہ میں اللہ نے ایک قسم اٹھائی، کہیں دو، کہیں تین، کہیں چار، کہیں پانچ. سب سے زیادہ قسمیں اللہ نے صرف ایک سورہ میں اٹھائی. کون سا سورہ؟ سورہ مبارکہ شمس، جس کی کل 15 آیتیں، اور 15 میں سے پہلی 7 آیات میں اللہ نے مسلسل 11 قسمیں اٹھائی. اور 11 قسمیں اٹھانے کے بعد پروردگار نے صرف ایک بات کہی. کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے خود کو پاک کر دیا. اور اب سنیں ختمی مرتبہ جو لوگوں کو پاک کرنے کے لیے آئی، یزکیہم کی منزل پر ہے. جب مکہ سے مدینہ پہنچے، تمام مورخین کی روایت بیان کی، سیرت نگاروں نے لکھا مدینہ پہنچنے کے بعد پیغمبر اکرم اسلام ہر روز انصار میں سے کسی ایک کے گھر میں مہمان بنتے، اور ایک دن پیغمبر کی مہمان نوازی کی باری آئی آپ کے جوان صحابی زید بن حسام کے حصے میں. اور پیغمبر کی محبت میں، عشق رسول میں، انہوں نے اپنے گھر میں موجود گوسفند کو ذبح کیا، اور ذبح کروانے کے بعد انگاروں کو اس کا گوشت بھنا روسٹ کیا، تیار کیا، دسترخوان سجا دیا. پیغمبر اکرم اسلام مولا متقیہ علی بن ابی طالب کے ساتھ آئے. جیسی زید بن حسام کے دسترخوان پر بیٹھے، اس سے پہلے کہ ہاتھ بڑھائیں کھانے کی طرف، سنیں کون ہے ابو طالب عمران. وہ آپ کی سرداری اور یہ آپ کی طہارت، کیا معیار طہارت ہے حضرت ابو طالب عمران کا. سنیں جملہ میرے عزیزو. پیغمبر بیٹھے ہیں زید بن حسام کے دسترخوان پر، لیکن اس سے پہلے کہ پیغمبر کا ہاتھ اس گوشت کی طرف بڑھے، زید بن حسام کی طرف دیکھ کر پوچھا، اے زید بتاؤ اس جانور کو ذبح کس نے کیا؟ یہ جو گوسفند ہے اسے ذبح کس نے کیا؟ کہا یا رسول اللہ اگرچہ میں ذبح کرنا جانتا ہوں لیکن میں نے خود ذبح نہیں کیا. عجیب ہے، پیغمبر نے یہ نہیں پوچھا کہ کس کا ہے، یہ گوشت کہاں سے لائے ہو، کس کا ہے، اپنا ہے کسی اور کا. ظاہر صحابی کا گھر ہے، اور پیغمبر بتا رہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میرا صحابی کسی کا غصبی مال اٹھا کے کھلا دے. جو صحابی ہے وہ کبھی غاصب نہیں بن سکتا، جو غاصب ہے وہ کبھی صحابی نہیں ہو سکتا. صحابی کا گھر ہے، یہ تو سوال ہی نہیں بنتا کہ کہاں سے لائے. اس لیے نہیں پوچھا کہاں سے لائے، پوچھا کہ اسے ذبح کس نے کی. اب پریشان ہوئے زید بن حسام کہ یا رسول اللہ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ جانور ذبح کیسے کیا جاتا ہے، لیکن رقیق القلب نرم ہوں تو مجھے ہمت نہیں پڑتی کہ خود سے ذبح کروں. تو کسی اور سے ذبح کروایا. کس سے ذبح کروایا؟ کس سے ذبح کروایا؟ کہ اپنے ہمسائے سے. کہ زید کیا تمہارا وہ ہمسایہ مسلمان تھا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ مسلمان نہیں تھا، اہل کتاب تھا. اہل کتاب. پیغمبر گرامی اسلام سورہ مبارکہ انعام کی آیت پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ نے غیر مسلم کا ذبیحہ مسلمان پر حرام قرار دیا. اب وزن کیجئے گا جملے کا، گھر صحابی کا، دسترخوان صحابی کا، گوسفند صحابی کا، پکانے والے صحابی. صرف ذبح اہل کتاب نے کیا. پیغمبر صحابی کا دسترخوان چھوڑ کر بھوکے اٹھ کے چلے گئے. مجھے نہیں معلوم کتنا پاک طاہر اور طیب دسترخوان ہے ابو طالب عمران کا کہ پیغمبر 10 سال اسی دسترخوان سے اٹھا کر غذا تناول کرتے رہے. کیوں چنا پروردگار نے؟ کیوں چنا پروردگار نے حضرت ابو طالب عمران کو؟ وہ آپ کی سرداری، یہ آپ کی طہارت ہے، اور آپ کی معرفت کی کیفیت کیا ہے؟ معرفت کی کیفیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام روایت کرتے ہیں. علامہ مجلسی نے لکھا کہ جب میرا نور میرے بابا کے صلب میں تھا، ابو طالب عمران کے صلب میں،
اور ختمی مرتبت کا نور ان کے پدر بزرگوار حضرت عبداللہ کے صلب میں تھا. تو اس اثنا میں یہ دونوں بھائی اکثر خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے دل کی باتیں کیا کرتے تھے اور اس تنہائی میں معرفت خدا سے متعلق گفتگو کرتے تھے. وہ دونوں آپس میں گفتگو کرتے تھے اور میرا نور اور میرے سردار محمد مصطفیٰ کا نور باہم آپس میں ہم کلام ہوتا تھا. یہاں تک کہ وہ آپ کی طہارت ہے اور آپ کا علم کیا ہے. علم یہ ہے کہ آپ نے خطبہ نکاح میں جس جملے سے اپنے خطبے کا آغاز کیا الحمدللہ الذی، یاد ہے یہ جملہ کہیں اور بھی پڑھتے ہیں آپ؟ کہاں؟ قرآن میں. اور ابھی تو پیغمبر کی بعثت سے 15 سال پہلے ابو طالب عمران کی جملہ پڑھے الحمدللہ. ابھی تو قرآن نہیں اترا. اب یا تو ابو طالب عمران کی دقیق اور باریک بین نگاہ اپنے پوتے حسن مجتبیٰ کی طرح سے زمین پر بیٹھے ہوئے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہی ہے، اور یا پھر اللہ کو ابو طالب عمران کی کلمات اتنے پسند آئے کہ پروردگار نے ان جملوں کو اپنے قرآن کا سرنامہ کلام قرار دے دیا. اور امام محمد تقی یاد ہے مولانا شبلی نعمانی نے لکھا جب مامون الرشید نے امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے 1 سال گزرنے کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینے سے بغداد بلایا، وہ ساری گفتگو کو مناظرہ یحییٰ بن اقسم کے ساتھ جو سوالات تھے وہ ساری تفصیلات اور باقی بھی گزار بیٹھے تھے علماء فقہا. صرف 9000 کرسیاں علماء کے لیے بچھائی گئی. فقہا، محدث، دانشور سب کے سب جمع ہیں. بنو عباس کے سردار سب جمع ہیں. تمام علماء حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ تھے اس غیر متوازی مقابلے کو دیکھنے کے لیے. اور جب پروردگار نے امام محمد تقی کو یحییٰ بن اقسم جو 80 سال کا منجھا ہوا عالم قاضی القضات اور مفتی اعظم تھا، آپ کو کامیابی ملی. یہاں پر مامون الرشید نے اپنی بیٹی کے عقد کا اعلان کیا امام محمد تقی کے ساتھ ام الفضل کا. اب جا کر تاریخ کی تمام کتابیں پڑھ کے اٹھا کے دیکھیے گا کہ جب اعلان کیا کہ میں ان کی نکاح میں دیتا ہوں تو کس نے نکاح پڑھا؟ حضرت امام محمد تقی. اس ہزاروں کے اجتماع میں جہاں 900 فقہا اور محدثین تھے، علماء تھے، دانشور تھے، مفتی تھے، اتنی بڑی شخصیات کی موجودگی میں خود مامون الرشید جس کے بارے میں ابن خلدون نے کہا وَكَانَ مِن كِبَارِ الْفُقَهَا، خود اپنے زمانے کا بہت بڑا فقیہ اور عالم تھا. کون؟ مامون الرشید. اور پھر سینکڑوں ہزاروں محدث، مفسر، مفتی، علماء، دانشور، بزرگ بیٹھے بیٹھے سفید داڑھیوں والے. وہاں چند برس کا ایک نوجوان جو ابھی 10-11 سال کا ایک بچہ ہے. تو کون نکاح پڑھے؟ کسے منتخب کیا؟ کوئی جتنی بھی سیرت اور تاریخ کی کتابیں ہیں سب کو اٹھائیے اور مطالعہ کیجیے. نہ مامون الرشید نے نکاح پڑھا، نہ کسی مفتی نے، نہ کسی محدث نے، نہ کسی عالم نے. سب کی موجودگی میں، ہزاروں علماء کی موجودگی میں امام محمد تقی نے اپنا نکاح خود پڑھا. یہ جو خطبہ آپ کے علماء پڑھتے ہیں نا اپنی نماز جعفریہ میں، تحفۃ العوام میں، سب فقہی کتابوں میں درج ہے. یہ خطبہ امام محمد تقی علیہ السلام کا ہے. خود آپ نے پڑھا. کیوں خود پڑھا؟ اس لیے کہ آپ امام ہیں، معصوم ہیں، اور معصوم کا نکاح کبھی بھی نااہل فرد نہیں پڑھ سکتا. جب اتنے دانشور ہیں، اتنے مفتی علماء میں کسی ایک سے پڑھوا لیں تو امام محمد تقی علیہ السلام نے گوارا نہیں کیا کہ کسی اور سے اپنا نکاح پڑھائے، چونکہ مقام عصمت پر فائز ہے. تو جو آپ کے جد محمد مصطفیٰ ہیں، اب ان کا نکاح کون پڑھائے؟ اگر کسی بھی اعتبار سے حضرت ابو طالب عمران کی شخصیت میں کچھ کمی ہوتی تو خود پڑھ لیتے. خود نہ پڑھ کے ابو طالب عمران سے نکاح پڑھوا کے بتایا کہ ابو طالب کا مقام کیا ہے. محمد یہ کون ہے جنہوں نے اپنے بچے کو 12 برس کی عمر میں اپنے بھتیجے کو پہلے تجارتی سفر پر بھیجا؟ کون ہے ابو طالب عمران جنہوں نے
اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ کے صدقے میں عربوں کو بارش برسا کے دکھائی. کون ہے ابو طالب عمران کی جب ختمی مرتبہ کی عمر 43 سال تھی اور اعلان بعثت کے بعد جب علنی طور پر اپنی نہضت کا آغاز کیا تو حضرت محمد مصطفیٰ کی خواہش کے احترام میں ابو طالب عمران کا گھر توحید کی میزبانی کے لیے قرار پایا اور 40 بڑے بڑے کفار کو بلایا گیا. کس نے دعوت دی اور کس لیے بلایا گیا؟ جو بانی مجلس ہے آج کی جو بانی مجلس ہے اور یہ جناب حضرت ابو طالب عمران کی رحلت کے لیے آپ سب کو پیغام بھیجا کسی بھی ذریعے سے کہ اکٹھے ہوں تاکہ ان کا ذکر کیا جائے. سوال اٹھے گا ان سے متعلق کہ ابو طالب عمران کو نہیں مانتے. اگر نہیں مانتے تو ان کی یاد میں مجلس کیوں برپا کر رہے ہیں؟ تو توحید کی دعوت کے لیے میزبانی کا گھر اللہ نے پورے عرب میں سے ایک شخصیت کو چنا ہے اور ایک گھر کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں ابو طالب عمران آج وہ میرا بھتیجا اعلان توحید کرنے والا ہے. اور سب آئے, کھانا بنایا, کھانا تیار ہو گیا, سب بیٹھے. جیسے ہی کھانا کھا چکے تو بس اب آخری جملے عرض کروں. سب کافر کھانا کھا چکے ہیں اور اب ختمی مرتبہ اٹھے گفتگو کے لیے, خطاب کے لیے. جیسے اٹھ کے کھڑے ہوئے ابو لہب نے شور مچایا, اچھا ہمیں اس لیے بلایا تھا, ہم پر جادو کرنے کے لیے, ہمیں گمراہ کرنے کے لیے, ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. وہاں سے اپنے ساتھ سارے کفار کو اٹھا کے چل دیے. دوسرے دن پھر جناب ابو طالب نے کافروں کو بلایا, پھر کھانا بنایا, پھر کھانا کھلایا, پھر ختمی مرتبہ جیسی تقریر کی اٹھے پھر وہ محفل کو خراب کر کے چلا گیا. تیسرے دن پھر انہیں بلایا, پھر دعوت دی, پھر کھانا بنایا. لیکن آج جب ابو لہب اٹھنے لگا, جیسی پیغمبر کھڑے ہوئے, یہ اٹھ کر ختمی مرتبہ کی گفتگو کو خراب کرنے کے لیے جیسے کھڑے ہونے لگا تو امام شمس الدین ذہبی نے تاریخ اسلام میں اور ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق میں اور ابو بکر خطیب بغدادی نے تاریخ بغدادی میں اور جناب طبری نے, محمد نے طبری نے اپنی تاریخ طبری میں اور باقی مورخین نے اپنی اپنی یعقوبی نے, مسترغابہ نے, مروج الذہب نے, سب نے لکھا کہ جیسے ہی ابو لہب اٹھ کے کھڑے ہونے لگا اس محفل سے ایک بوڑھا مجاہد اٹھا جس کی داڑھی سفید تھی, جس کے چہرے پر جلال ہاشمی تھا, جس کی پیشانی پر جمال ابراہیمی تھا. وہ پورے جلال کے عالم میں اٹھا, اپنا ایک ہاتھ ابو لہب کے گریبان میں ڈالا, اپنے بازوؤں کی طاقت سے ابو لہب کو زمین پر بٹھایا اور اس کے بعد کہا, اے ابو لہب اب تو ابو طالب اس وقت تک تمہیں اس جگہ سے ہلنے نہیں دے گا جب تک کہ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ تقریر مکمل نہ کر دے. اور اس کے بعد اتنے غیظ و غضب کے لہجے میں کہ چہرے کا رنگ سرخ ہے, پسینہ گر رہا ہے, اور بوڑھے ہاتھوں سے ابو لہب کو بٹھا کر زمین پر روکے ہوئے اور اب روک لیا ختمی مرتبہ کی طرف, روک لیا اور کمال ادب سے سر جھکائے ہوئے کیا کہا, قوم یا سیدی و مولایا, اے میرے سید, اے میرے سردار, آپ کھڑے ہو جائیے. کون کہہ رہے؟ چچا کہہ رہے بھتیجے کو میرے سید, باپ کہہ رہے بیٹے کو میرے سردار. تو ہم نے احترام رسالت بارگاہ ابو طالب سے سیکھا ہے. تو چچا ہونے کے باوجود, باپ ہونے کے باوجود, مربی و سرپرست ہونے کے باوجود, سردار کعبہ ہونے کے باوجود, والی مکہ ہونے کے باوجود, کافروں کے مجمع میں اپنی گود کے بالے کو اپنا سید و سردار کہہ رہے. تو ہم نے سوچا کہ اب ہمیں کیا حق پہنچتے کہ ہم رسول کو اپنا یار کہنا شروع کر دیں, اپنا دوست کہنا شروع کر دیں. قوم یا سیدی و مولایا, اے میرے سید, اے میرے سردار, آپ کھڑے ہو جائیے. فتکلم مما تحب, اور جو جی میں آئے کہیں وہ بلغ رسالت ربک, اور اپنے رب کی رسالت کی تبلیغ کیجیے. اس ابو لہب کو میں نے بٹھایا ہوا ہے. یہ معرفت ابو طالب عمران نے قدم قدم پر کیسے نصرت کی, حمایت کی, تائید کی. جب کافروں کے سردار ہر روز چڑھ چڑھ کے آتے تھے, ابو طالب اپنے بھتیجے کو منع کر دو ورنہ ہمیں سے راستے سے ہٹا دیں گے, تو عجیب انداز ہوتا تھا, فرماتے تھے تمہیں محمد مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے اتنے بڑے سردار کے لاشوں پر سے گزرنا پڑے گا. اس وقت تک محمد تک جا نہیں سکتے جب تک کہ مجھے منو منڈی کرے نہیں دبا دو گے. اور ایک دن ختمی مرتبہ جب بیت الحرام میں, مسجد الحرام میں, خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو اکرمہ بن ابو جہل اور اس کے بعد ابو جہل یہ کھڑے تھے اور چند افراد کھڑے تھے. بس آخری جملہ عرض کروں
یہاں تک کہ ابو جہل نے عبداللہ بن زبری سے کہا کہ محمد نماز پڑھ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہاں نماز نہ پڑھا کرے اس لیے کہ ہمارے بتوں کی نفی، تم اس کی احانت کرو۔ عبداللہ بن زبری ابو جہل کے کہنے پر اس نے اوجری اٹھائی اونٹ کی اور خون اٹھایا اور حالت نماز میں پیغمبر کے چہرے پر کپڑوں پر باندھ دیا۔ ختمی مرتبہ گریہ کرتے دکھی حالت میں وہ رخی نے لکھا، پہنچے گھر اپنے سیدھے اپنے چچا کے پاس، جیسے ہی دیکھا کہا میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ، کس نے آپ کی دل آزاری کی، کس نے آپ کی احانت کی، کس نے گستاخی کی، نام بتائے۔ وہیں چلے اور اپنے بیٹے علی کو لے کے چلے اور اپنا خنجر اٹھایا، شمشیر اٹھائی اور اتنے جلال کے عالم میں پہنچے، داخل ہوئے بیت الحرام میں، مسجد الحرام میں، اور جیسے آپ کے تیور دیکھ کر ابو جہل وغیرہ سرکنے لگے، وہاں سے ہٹنے لگے کہ سب اپنی جگہ کھڑے ہو، اگر کوئی ہٹا تو اس کا سر اس کے دم سے جدا کر دوں۔ اور اس کے بعد وہی کوبر تو دوسرے ساتھ قریب مقام پر پڑا تھا اور جو اوجری اور خون خود اٹھایا ہاتھوں سے اور ایک ایک کے چہرے پر مارا اور کہا اس کے بعد آج کے بعد اگر یہ جرأت کی کسی نے، آج اسی حد تک اٹھ رہا ہوں، اور آج کے بعد کسی نے جرأت کی تو اس کا سر اس کے تن کے اوپر باقی نہیں رہے گا۔ اور آپ کی شخصیت کے دیگر ابعاد اور پہلو میرے عزیزوں، اتنی باعظمت ہستی کہ اللہ خود پیغمبر اور علی کی صف میں شامل کر کے قرآن میں آپ کی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، خود خدا فرما رہے ہیں میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا، کیوں اٹھا رہا ہوں؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ آپ یہاں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، صرف آپ پیغمبر تو مدینہ میں بھی رہے، پھر اللہ مدینے کی قسم کیوں نہیں اٹھا رہا؟ شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہے؟ ہاں پیغمبر کو مدینہ میں رہے، لیکن اللہ صرف پیغمبر کی وجہ سے قسم نہیں اٹھا رہا ہے۔ تو اور شخصیتیں جن میں سے ایک شخصیت تو پیغمبر کے ساتھ جا سکی لیکن دوسری نہیں جا سکی، اس لیے اللہ نے مدینہ کی قسم نہیں اٹھائی، فرمایا مجھے شہر مکہ کی قسم کیوں؟ اس لیے اٹھا رہا ہوں وانت حل بہذا البلد، کہ آپ یہاں رہتے ہیں، صرف آپ نہ ووالد وما ولد، آپ اور آپ کے علاوہ ایک باپ اور اس کا بیٹا۔ کون سا باپ اور کون سا بیٹا؟ کیا ابو لہب اور اس کا بیٹا، ابو جہل یا اس کا بیٹا، ابو سفیان اور اس کا بیٹا، یا پھر کوئی اور ابو اور اس کا بیٹا؟ مجھے تو ابو طالب عمران اور آپ کے بیٹے علی کے کوئی اور اس لائق نظر نہیں آتا کہ پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک ہی صف میں شامل ہو کر اس شہر کو لائے کی قسم بنا دی۔ وہ شخصیت کی جن کی قوانین کو پروردگار نے اسلام میں شامل رکھا۔ اس وقت تک 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں 21 تہذیبیں گزر چکی ہیں، اور ان 21 تہذیبوں میں آپ دیکھیں کتاب الرحمن کا تصور کس نے دیا؟ مورخین نے لکھا ہے، مستشرقین، اسلام شناس غیر مسلم مفکرین نے لکھا ہے۔ جناب خدیجہ نے پہلی مرتبہ کتاب الرحمن کا تصور دیا امت معاشرہ انسانی کو، جب رب اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر کے انہوں 400 کنیزوں کو منسوخ کر رکھا تھا صرف اس ایک کام کے لیے کہ اگر کوئی عرب اپنی بچی کو زندہ درگور کرنا چاہے تو تاکہ اس بچی کو لے، ہم کفالت کریں گے، ہم تربیت کریں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیجیے طہارت سے لے کے دیات تک 56 کتابیں، ان میں کتاب القصاص میں چلے جائیے، قسامت کا قانون کس نے دیا؟ اور 20 باتیں۔ قسامت کا قانون پہلی مرتبہ عرب معاشرے میں ابو طالب عمران نے متعارف کروایا، اور اسلام نے آ کر اسے اپنے دامن میں جگہ دی، باقی رکھا، اس کو کوئی ترمیم نہیں کی۔ آج تک سنی شیعہ کتابوں میں اسی طرح سے جیسے جناب ابو طالب عمران نے قاتل کی نشاندہی کے طریقہ اپنایا، اگر 2 حاضر گواہ موجود نہ ہو تو کیا کیا جائے، یہ قسامت کا قانون ہے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ وہ شخصیت کہ جس کی ساری زندگی اسلام اور پیغمبر گرامی اسلام اور قرآن کی حمایت میں گزر گئی، آج ان کے کان میں ان سے متعلق کہا جاتا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسلمان کو کسی کے لیے کوئی فکر نہیں ہے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا۔ مسلمان کی بڑی مشکل ہے وہ مشکل جس کی وجہ سے حسین ابن علی کربلا میں شہید ہوئے، وہ مشکل کے جس کی وجہ سے جتنی بھی مشکلات ہیں ان کی اساس ایک ہے، جو کہ بعد میں زحمت نہیں دینا چاہتا، ایک سیدہ زہرا کی مصیبت اور مولا متقیان کی مصیبت کی اساس اگر عرض کروں، علامہ مرتضیٰ عسکری نے جو جملہ لکھا
کہ سیدہ زہرا کا جرم صرف ایک ہے کہ آپ خدیجہ کی بیٹی ہیں، اور ابو طالب عمران کا جرم یہ ہے کہ علی کے باپ ہیں۔ روز عاشور بھی جب امام حسین نے پوچھا کیوں میرے قتل پر جمع ہوئے ہو، سب نے بیک زبان کا بغضاً لابیک، اے علی، اے حسین، تیرے بابا علی کی دشمنی ہے۔ آج جو حضرت ابو طالب عمران کی شان کی گستاخیاں کی جاتی ہیں، وجہ انات ذات امیر المومنین ہے۔ کیسے مختصر کروں، ایک جملہ یہ ادا کروں گا، تفصیلی مسائل آپ صہیب بھائی سے سنیں گے۔ اور آپ کی پوتی کا بھی یہی جرم تھا کہ وہ علی کی بیٹی ہے۔ یہ حوصلہ ابو طالب کے خاندان میں، یہ حوصلہ ابو طالب کے خاندان میں، انگوٹھا چوستا بچہ بھی امتحان میں، اور نبی کے دین کو کوئی تیر چھو نہیں سکتا، اس کے گلوے اصغر بشیر درمیان میں ہے۔ یہ ابو طالب کا خاندان ہے، لیکن ساری مصیبتیں ہیں، شاید بشر برداشت کر لے، لیکن کوئی بھی غیور انسان ابو طالب عمران کی پوتی زینب بنت علی کا ننگے سر یزید کے دربار میں جانا برداشت نہیں کرتا۔ علامہ حلی کہتے ہیں جب میں نے زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کی کلمات پڑھے کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں، کہتے ہیں میں نے عمل کیا، اور جب مجھے امام کی زیارت نصیب ہوئی تو میں نے پوچھا کہ آپ کے جملے کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں، کہاں حلی کی میرے جملے، کہا اس لیے ہوتے کہ آپ کی جد حسین کو شہید کیا گیا؟ فرمایا نہیں۔ کہا کیا آپ کے بیٹوں اور بھائی عباس کی گریہ کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ حلی آج اگر وہ سب ہوتے تو سب کے سب خون کے آنسو بہاتے۔ علامہ کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا آپ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ فرمایا حلی ہم آل محمد نے اس دن سے خون کے آنسو بہانا شروع کر دیے جس دن دادی زینب ننگے سر یزید جیسے شرابی کے در۔ اتنا مشکل ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ سیدہ کی شہادت کے بعد مولا متقیہ نے جب باری باری بچوں کو بلایا، سب سے پہلے امام حسن کو بلایا، پھر امام حسین کو بلایا، آخری مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کیجیے، اور جب اپنی بیٹی ثانی زہرا کی پیغام بھیجا، فیصلہ جاؤ میری بیٹی زینب کو بلا کے لے آؤ، آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ کے چہرے کی زیارت کر لے۔ سونے کے کیا جملہ کہا بی بی نے؟ کہا اے فضا پہلے میرے بابا سے کہیں کہ وہ اس حجرے سے باہر چلے جائیں کہ میں اپنی ماں کی میت پر اپنے سر سے غذا اتار کے گریہ کروں گی تو مجھے اپنی ماں کی موجودگی میں، اپنے بابا کی موجودگی میں ماں کی میت پر جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ ارے جو 6 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے یزید جیسے شرابی کے دربار میں ننگے سر کیسے گئی ہو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين